اگرچہ ہماری نسلیں گزر گئیں، شیخ سعدی کا قول ہے نا کہ تیری داڑھی سفید ہو گئی، تیری گندی عادت ابھی بھی برقرار ہے، اس نے تیرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ یہ اسلام کی باتیں ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر ابو حنیفہ بخشا گیا اور خدا اس سے راضی ہو گیا، بڑے تعجب کی بات ہوگی۔ میدان محشر کی سب سے حیرت ناک خبر یہ ہوگی کہ ابو حنیفہ کو خدا نے جنت میں بھیج دیا۔ یہ اسلام کی باتیں ہیں۔ عمر فاروق کہتا ہے، پوری دنیا کا فاتح، کہ کاش عمر کی وقت ایک تنکے سے زیادہ نہ ہوتی کہ قیامت والے دن اللہ پاک کے حساب سے بچ جاتا۔ ابو بکر صدیق اگر یہ کہتا ہے کہ ایک نوالا چلا گیا مشکوک ان کے معدے کے اندر، انہوں نے الٹی کر دی انگلی ڈال کر اور کہا کہ میں اس مال حرام کے ساتھ خدا کے دربار میں پیش ہو جاؤں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اسلام کی باتیں تو بہت دور ہیں، یہ تو جھونکے ہیں جو قرآن مجید سے آتے ہیں اور ہم اس کو سمجھ کر بیان کر دیتے ہیں۔ اصل اسلام تو دور ہے، بہت دور ہے۔ تو عالم کفر یہی کہہ کر لاجواب کر دیتا ہے کہ اس دین نے تمہارے وجود پر کیا اثر کیا ہے؟ جمعے پڑھنے والوں، محفلیں کرنے والوں، عشق مصطفیٰ کی بات کرنے والوں، سچائی کا سامنا تو کرو، سچ کو بولو تو صحیح۔ جب سچ بولا جائے گا تو سچ سنا بھی جائے گا، اور جب سنا جائے گا تو کبھی قبول بھی کر لیا جائے گا۔ ارے وہ سچ ہی تو تھا جو کربلا کے میدان میں حسین ابن علی بول رہا تھا، مگر قبول نہ کیا گیا۔ اب ہر کوئی قبول کرتا ہے کہ وہ سچ تھا۔ کاش ہم قبول کر لیتے تو تاریخ کا دھارا کچھ اور ہوتا، تاریخ کا رخ ہی کچھ اور ہوتا۔ تو سچ بولا تو جائے۔ اور اس صدی کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ اسلام کے ماننے والے ہی اسلام کی دشمنی کے لیے کافی ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ قرآن پڑھ لیجئے، ہدل للمتقین، قرآن نے کہا نا، ہدل للمتقین، یہ ہدایت دیتا ہے اس کو جو متقی ہے۔ میں ایک مثال دوں گا، شاید آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ یونیورسٹی بیچلرز کے لیے ہے، جو بیچلر نہیں ہے وہ رابطہ نہ کریں۔ یہ کالج میٹرک پاس لوگوں کے لیے، جو میٹرک نہیں ہے وہ رابطہ۔ یہ سہولت بالغان کے لیے ہے، نابالغ رابطہ، یعنی تو جب بالغ ہو جائے تو آ جانا، جب تو بیچلر ہو جائے تو آ جانا، جب تو شرط پوری کر لے تو آ جانا۔ یہ سہولت ایک شرط کے ساتھ ہے۔ ہرے قرآن مجید نے کہا میں ہدایت ہوں، مگر شرط کیا؟ تو متقی ہونا چاہیے۔ تقویٰ تجھے لانا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تو مجھے پڑھ میں تجھے متقی بنا دوں گا، یہ نہیں کہا قرآن نے، سچ باتیں نہیں کہا۔ قرآن نے کہا تقویٰ تو لا، ہدایت میں لایا ہوں، پرہیز تو لا، منزل کا نشان میں بتاتا ہوں، دوا تو کر کے آ، اس طبیب کی زیارت میں کراؤں گا تجھے، منزلیں تو طے کر، پرہیز کرنا تو تیرا کام ہے۔ ڈاکٹر نسخہ لکھتا ہے، کہتا ہے بھائی پرہیز ہوگا، اور ہم بھی ڈاکٹر پر ایمان یوں رکھتے ہیں کہ جب جیسے ہی ڈاکٹر نے کہا چاول نہیں کھانے، بوتل نہیں پینی، ٹھنڈا پانی بند ہے، اور سخت غذا نہیں کھانی، بڑا گوشت نہیں کھانا، ایمان سے ڈاکٹر پر اتنا ایمان ہے، محفل میں بیٹھ کر کہتا نہیں حضرت ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ ہائے ہائے، رب رسول کی محفل میں بیٹھا ہے اور ڈاکٹر کا ایسا مقلد ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے صاحب، میں کھاؤں گا تو نقصان ہے، بس تھوڑا سا چکھ لیتا ہوں آپ کی محبت میں، تو ایک دانہ اٹھا کے چن کے چنے کا کھا لیتا ہے کہ چاول کا دانہ منہ میں نہ جائے۔ کیوں صاحب؟ جسم سے پیار ہے، ڈاکٹر کی بات پہ اعتبار ہے، ڈاکٹر کی بات پہ اعتبار ہے، اپنے جسم سے پیار ہے کہ عارضی لذت کی خاطر کہیں جلدی مر کے قبر کے گڑھے میں نہ چلا جاؤں، کچھ تو جی لوں، ٹھیک؟ جسم سے اتنا پیار، ڈاکٹر کی بات پہ اتنا اعتبار،
اللہ کے بندے جتنا اعتبار تجھے ڈاکٹر پر ہے کم از کم اتنا ہی محمد عربی پر کر لے اتنا ہی، کہ جب نبی نے کہا کہ جھوٹ تیرے دل کو کالا کر دے گا، تیرا دل کالا ہو جاتا ہے جب تو جھوٹ بولتا ہے، جب تو غیبت کرتا ہے تو مردار کا سڑا ہوا گوشت کھاتا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو لوگ شیخی بکھیرتے ہیں اور فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی باتوں پر اعتبار تو کر، اتنا ہی اعتبار کر لے جتنا طبیب کی بات پر کیا جاتا۔ خدا کی قسم اگر ہم بحیثیت مسلم قوم اتنا بھی اعتبار کر لیں جو ڈاکٹر کی بات پر کیا جاتا ہے تو ہمارے تمام مرض چلے جائیں اور قرآن مجید ہدایت لے کر ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے، مگر ایسا ہوتا نہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ نماز کا مت کہیے کہ بھائی نماز پڑھو، ایمان پیدا کیجیے، ایمان آئے گا نماز خود بخود آئے گا۔ حضور کا عشق پیدا کیجیے، اگر عشق پیدا ہو گیا تو اعتبار بھی ہوگا۔ پھر علامہ اقبال یاد آتا ہے مجھے بات ختم کرنے سے پہلے، اس نے کہا تھا خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، عقل نے کہہ بھی دیا کہ بھائی خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے میں تو اب تقریریں کر کر کے تھک گیا، کیونکہ مجھے یقین آ گیا ان تقریروں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں جس کو عشق مل جائے اس کے لیے تو یہ تقریر کم، تیر زیادہ ہیں، نشتر زیادہ ہیں، خنجر زیادہ ہیں، یہ تو پاک کرنے والے کلام ہیں اس کے لیے۔ ایسا بھی نہیں کہ بالکل ہی کچھ نہیں ہوتا، ورنہ نبی اکرم تو خطاب فرماتے نہیں صحابہ سے۔ میرے آقا نے اپنے غلام صحابہ سے پورے دن خطاب کیا ہے۔ فجر پڑی ممبر پہ بیٹھے زہر تک ہو گئی، زہر پڑی پھر ممبر پہ بیٹھے عصر ہو گئی، عصر پڑی پھر ممبر پہ بیٹھے مغرب ہو گئی، مغرب پڑی پھر ممبر پہ بیٹھے عشاء ہو گئی، حتیٰ کہ بخاری کے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام نے جو کچھ ہو چکا تھا، جو ہونے والا تھا، سب کچھ بیان کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں جس کا حافظہ تھا اس نے یاد رکھا، جس کا حافظہ نہیں تھا وہ بھول گیا۔ تو جو بھول گیا وہ بھول گیا، جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا۔ لیکن ان کا ایک قلبی رشتہ نبی کے ساتھ قائم تھا، تو ان کے لیے تو یہ آب حیات تھا۔ اور اگر یہ رشتہ نہ ہو تو پھر تو جامی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہہ دیا نا کہ شور و فغاں سے کیا ہونے والا ہے، اے وائز شور و فغاں نہ کر، عشق کا سودا دے، عشق سے آگاہ کر، عشق کی شراب پلا، کہ اگر یہ نشہ چڑھ گیا تو پھر ہر علاج طبیعت قبول کرتی ہے ورنہ نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دست بد دعا ہوتے ہیں کہ مالک الملک موت سے پہلے ہمیں محبت حقیقی کی ہوائی چکھا دے، خوشبو سونگھا دے، ہمارے دل اور دماغ کو یہ روشنی عطا کر کہ ہماری زندگی ویران نہ جائے، ہم دنیا میں رہیں تو تیری محبت کے جام پی پی کر رہے ہیں، اور اسی محبت میں موت آئے اور اسی محبت والوں کے سنگ ہمارا خاتمہ ہو۔ وما علینا الا